ایرانی صدر کا طیارہ کیسے اغوا ہوا؟ وہ زندہ ہیں، شہید ہو گئے، مر گئے، کہاں ہیں؟ تاحال علم نہ ہو سکا۔ ریاستی ادارے باولے ہو گئے اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے ساتھ اور وہاں کے اثاثوں کے ساتھ قید سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ شریف خاندان کا نیا کاروبار کیا ہے؟ کشمیر کے وڈیرے کیسے پھنس گئے؟ سندھ کی بربادی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آج کی اس گورکھ دھندا میں آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا برار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے اسرائیل کے اوپر جس ایران نے حملہ کیا، اس کے بعد جس ایرانی صدر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور وہ ایرانی صدر جو ہیں اب حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، اور ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ ان کے ساتھ ٹوٹل 3 یہ طیارے تھے، 2 اور جو ہیں ان کا تو علم ہو چکا، لیکن جس کے اندر ایرانی صدر تھے جو کہ آذربائیجان جا رہے تھے اور یقیناً وہاں پہنچ چکے تھے، تو ان کے طیارے کو جو ہے وہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ابھی تک وہ جو ہیں وہ ایک طرح سے اغوا ہیں، اور جو تلاش کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کو تلاش کر رہی ہیں۔ لیکن آج کی دنیا کے اندر اور بالخصوص مڈل ایسٹ اور پاکستان اور جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم خبر ہے کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ آذربائیجان میں ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر جو تھا وہ کسی پہاڑی علاقے میں حادثہ اس کا پیش آیا، جس کے بعد ہیلی کاپٹر اور اس میں سوار افراد جو ہیں ان کی تلاش تاحال جاری ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر نے آذربائیجان کے مشرقی صوبے میں رف لینڈنگ کی، جس کے بعد جائے حادثہ پر امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ حادثہ اس کہتے ہیں ورزاگان کے علاقے درمر میں جنگلات سے بھرپور پہاڑی علاقے میں پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے امدادی قوموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی صدر ایران اور آذربائیجان کی سرحد پر اپنے منصب الہام کے ہمراہ ڈیم کے منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی نے کہا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے قافلے میں شامل ایک ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی اور ہیلی کاپٹر سے رابطہ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سخت موسمی حالات اور دھند کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو جائے حادثہ تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق جس طیارے کو حادثہ پیش آیا اس میں ایرانی صدر کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ حسین عامر، اس کے ساتھ عبداللیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی اور کچھ مقامی عہدیداران بھی سوار تھے۔ صدر کا قافلہ 3 ہیلی کاپٹر پر مشتمل تھا، اور کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق جس ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے اسی میں جو ہیں وہ ایرانی صدر موجود ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر بحفاظت لینڈ کر چکے ہیں، جن میں ایرانی وزیر توانائی علی اکبر مہربیان اور وزیر ہاؤسنگ ٹرانسپورٹیشن مہرداد بازریش جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی کہ 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کو بحفاظت لینڈ کر لیا گیا ہے، اور جس ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر تھے وہ نہیں مل رہا، اور اس کو تلاش کرنے کے اصول میں جو رکاوٹیں ہیں وہ وہاں کا موسم ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم خبریں ہیں آج کی، وہ ریاستی ادارے کیسے باولے ہو گئے۔ ریاستی ادارے ایسے باولے ہو گئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر نیلم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ دنیا کے بہترین سب سے قیمتی ہیرا جو ہے، روبی پہاڑ جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر پھل ہوں، خشک میوے ہوں، وہاں کے پہاڑ ہوں اور معدنیات ہوں، تو وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ قیمتی علاقہ ہے۔ تو اب ایک ادارہ جس کو پاک فوج کہتے ہیں، اب ان کا ایک نجی میڈیا یعنی کہ جو ISPR کے انڈر چلتا ہے، جیسے ہمیں پتہ چلا، جس کو گرین پاکستان کہتے ہیں، جس کے اوپر بڑے بڑے اچھے ڈرامے آپ نے دیکھے، میں نے بھی دیکھے، اس کو کچھ چیزیں جو تھی وہ لیز کے اوپر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے شوٹ کرنا ہوگا یا باقی چیزیں تھیں، تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ رکے تو احتجاج کے اصول کے لیے وہ اسلام آباد کی طرف آئے، اور اسلام آباد میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ پولیس والوں نے کہ آپ کے پاس تو اس چیز کا حق نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ احتجاج جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو ان نوجوانوں کو بری طرح سے کچلا گیا، اور پریس کلب کے سامنے جو احتجاج کرنے کے اصول کے لیے لوگ آئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور نوجوان تاریخی مقامات اور ریسٹ ہاؤس گرین پاکستان کو لیز پر دیے جانے کے خلاف احتجاج کرنے پریس کلب کے سامنے پہنچے تھے، بلکہ یہ ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، ساری چیزیں جو تاریخی مقامات ہیں یہ گرین پاکستان کو دے دیے گئے ہیں۔ تو اب
یہ جو سارا قصہ ہے اس کو جو باقی نوجوان ہیں اور جو خاص کر گلگت بلتستان کے لوگ ہیں اور جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ باولے ہو چکے ہیں، اور ریاستی ادارے باولے ہوئے اس لیے کہ وہ ایک تو قومی وہاں کے جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، پھر جب احتجاج کرنے آئیں تو انہیں کچل دیتے ہیں، اور جب یہ ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس کسی ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے گرین پاکستان کو دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور جب ہم اپنا حق محفوظ کرنے کے لیے اور اپنا حق واپس لینے کے لیے اپنا حق کوئی نہ لے اس مقصد کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو سیدھا پولیس کو آرڈر کرو اور اٹھا کے جو ہے اندر بند کر دو، تو یہ باولا پن نہ ہوا تو اور پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ شریف خاندان کو ڈی وی ڈی سینٹر کھولنے کا یہ مشورہ دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا ہوا، بیٹی کہتی ہے میرے پاس کئی طاقتور جو ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، والد صاحب کہتے ہیں میرے پاس سابق چیف جسٹس کی آڈیو موجود ہے۔ آپ لوگ حکومت کی جان چھوڑ دیں اور اپنا ڈی وی ڈی سینٹر کا کاروبار کرنا شروع کر دیں، عوام کی جان بخشی ہوگی، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھو، عمران خان کو لانا ہے، اگر میاں نواز شریف کے پاس آڈیو ہے تو سامنے لائیں، نواز شریف کے بیان پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا چیلنج۔ تو بھائی جان دھمکی نہیں دینی چاہیے، جس کے پاس آڈیو اور ویڈیو اور اس طرح کی نوعیت کی چیزیں ہوں وہ سیدھا کہتے ہیں جی کہ یہ بات ہے اور میں سامنے کر دیتا ہوں، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حکمت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے، وہ عملی کام کرتے ہیں۔ آپ نے اچار ڈالنا ہے ان ویڈیو کا، آپ کی آنکھیں شرما نہیں رہی وہ گندی ویڈیوز دیکھ کے خاتون ہوتے ہوئے؟ آپ نے جو اپنے پاس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو رکھی ہے اس کو ساتھ لے کے قبر میں جائیں گے آپ لوگ؟ کیوں نہیں سناتے اس نے کیا کیا تھا، کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا؟ کیوں کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، کیوں معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ نام آپ کا شریف ہے ساتھ لکھا ہوا، لیکن آپ لوگ شریف ہے نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کا جو اصل روپ ہے وہ یہی ہے آڈیو ویڈیو، تو پھر ڈی وی ڈی سینٹر کھول لیجئے، آڈیو اور ویڈیو بنا کے سیل کیجئے، چھوڑیں یہ اقتدار اور باقی ساری کہانیاں باہر نکلیں اس سے۔ جن کے پاس ہوتی ہیں وہ کسی کو دھمکی نہیں دیتے، وہ سیدھی آڈیو اور ویڈیو دیتے ہیں، بھائی جاؤ یہ دیکھو، یہ سنو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ 1990 نہیں ہے بلکہ یہ 2024 ہے، یہ 19ویں صدی نہیں ہے، یہ 20ویں صدی ہے۔ اس میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا جی؟ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی امین گنڈا پور صحیح کہہ رہے ہیں، صوبے کے جو پیسے ہیں ان کو ملنے چاہیے، جتنی عزت باقی چیف منسٹرز کو ملتی ہے اتنی ان کو ملنی چاہیے۔ گورنر صاحب بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، گورنر راج لگ جائے گا، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کے پیچھے عوامی طاقت ہے، ایک جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت جس طرح سے کشمیریوں نے ساری چیزیں کی ہیں، یہ پٹھان تو کشمیریوں سے بھی ورث ہیں۔ آپ آگے بھاگیں گے، میں نے کہا تھا ادھر نکل گئے تو قندھار تک پہنچیں گے، اس طرف آئے تو ڈھاکہ کو کراس کر کے جانا پڑے گا، آگے ہائی بارڈر ہے، تو کریں گے کیا چیز؟ تو لہٰذا 1990 کے دور سے باہر نکلیے، جدید دور جس کو استعمال کریں، جدید دور کی چیزیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ٹیکنالوجی، ایون جدید دور کے کھانے وہ انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن دماغ آپ کا 1990 میں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات کی نجم سیٹھی نے کہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، یہاں کوئی مائیکل لال گورنر راج نہیں لگا سکتا۔ صوبے کے جو حقوق ہیں، جو ریالٹی ہے، جو چیزیں ہیں، بجلی بل ہوں، باقی معاملات ہوں، بجلی چوری کا معاملہ ہو، وہ ان کو ملنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ کشمیر کے وڈیرے جو ہیں وہ مشکل میں کیسے آئے اور اس مقصد میں کیا ہوا؟ آپ چیف سیکرٹری کی بھی شامت آنی ہے، پہلے آئی جی صاحب تبدیل ہوئے اور سننے میں آیا وزیر اعظم صاحب بھی تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ بڑی بے عزتی ہوئی ان کی وجہ سے۔ ہم تو جو کرنا چاہ رہے تھے کر نہ سکے بھائی، ہمارا شوق تھا، ہمیں بڑا ٹھڑک تھا، ہم 200-250 کشمیریوں کو مارنا چاہ رہے تھے، یہ وزیر اعظم، یہ آئی جی اور یہ جو چیف سیکرٹری ہے، یہ بیچ میں رکاوٹ کیوں بنے؟ انہوں نے ایف سی اہلکاروں کو کیوں مارنے نہیں دیا، مزید لوگوں کو بھی؟ تو اب کیا ہوا کہ آئی جی آزاد کشمیر سہیل حبیب تاجک کو جو ہے او ایس ڈی کر دیا گیا۔ اچھا، کیوں کہ اس نے بندے مرنے نہیں دیے؟ پھر اس کے بعد سنا ہے سیکرٹری اور پھر وزیر اعظم کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، وزیر اعظم کا نمبر بھی اللہ کرے آ جائے، کیونکہ وزیر اعظم تو تقریروں میں شکریہ ادا کرتے ہیں، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا مشکور، میرا بھائی ان کا ملازم رہا، نوکری کرتا رہا، تو میرا 1 سال انہوں نے مکمل کروا دیا۔ اب جب باقی چیزیں نہ ہو سکی تو آپ کہتے ہیں وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب بھی چلے جائیں گے، اور پھر کبھی بتاؤں گا نیا وزیر اعظم کون آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں بتائیں گے آپ کو، بڑی اچھی چیزیں دیکھنے اور سننے کی ملے گی۔ بھائی آپ کے ہاتھ میں وہ لکیر ہی نہیں ہے، آپ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ ہمیشہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ جاتے ہو، اللہ کرے آپ بن جائیں، ایسا ہو جائے۔ بعض علاقائی تعصب بھی تو ہوتا ہے نا، اس کے تحت کسی کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے شکل صورت پیسہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے عقل، اس کھوپڑی کے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے اوپر اتنی بات کر لیتے ہیں۔ 17ویں اسکیل کا آفیسر جو تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، اور
सिंध जो है, सिंध की बर्बादी के पीछे किसका हाथ है? ये जो कराची है, ये जो सिंध है, इसके पीछे क्या है? ये एक बड़ा दिलचस्प तो नहीं कह सकते, हैरान कौन और बड़ा भयानक वाक़या है। सिंध हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान 17वें ग्रेड का अफीसर अपनी तालीमी काबिलियत बारे झूठ बोलते रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया? मैं ज़ुबानी बताता हूँ। इसमें हुआ ये कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस था। वहाँ एक शख्स जो था वो आया, पेश हुआ, उससे पूछा जज साहब ने कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? तो उसने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर उन्होंने पूछा कि किस सब्जेक्ट में? उसने जो सब्जेक्ट बताया मैथ एंड समथिंग, तो वो हो ही नहीं सकता ऐसे, क्योंकि सिंध में अक्सर जाली डिग्री वाले लोग होते हैं। फिर जब जज साहब ने कहा जी कि ठीक है आपने मैथ पढ़ा है सारी चीज़ें, तो कम अज़ कम हाँ ये पूछा करते क्या? उसने कहा मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ। फिर तालीमी काबिलियत की बात हुई। जब तालीमी काबिलियत और किस सब्जेक्ट में की, तो उसमें मैथ का और प्लस जब और चीज़ों का नाम आया तो जज साहब ने कहा मैथ की स्पेलिंग बता दो। वो शख्स MATH मैथ जिसमें उसने ग्रेजुएशन की है और 17 ग्रेड का ऑफिसर है, साहिब वो मैथ की स्पेलिंग ना बता सका। ये कराची सिंध के इलाके का वाक़या है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि वो 17 ग्रेड का ऑफिसर क्या करेगा, वो क्यों लगाया गया और क्या चीज़ें हुई होंगी। मैं इससे ज़्यादा इसके ऊपर क्या बात करूं। तो जो मैथ की स्पेलिंग ना सुना सके, जो अपना साइन ना कर सकें, जो कराची के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को जिस पीपल्स पार्टी ने तासुब की बुनियाद के ऊपर छोड़ दिया, और कराची मेन शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में मैंने देखे हैं, उन्हें छोड़ के सिंध के देहातों और गाँव से जाहिल अनपढ़ किस्म के लोग लगाए। जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, जिसने मैथ में जो है वो ग्रेजुएशन की है, मगर उसे ये स्पेलिंग नहीं आते मैथ के, तो और क्या हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।